آج کل یہ چیز بڑی ٹرینڈ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی دوسری ٹرم ختم ہونے کے بعد قانون کے مطابق دوبارہ انتخاب نہیں لڑ سکتا امریکہ کے صدر کے لیے، لیکن ان کا پلان یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ انتخاب لڑے گا پریزیڈنٹ کے لیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ وائس پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن لڑے گا، اور اس صورت میں جب جیت جائیں گے تو بے شک جے ڈی وینس وہ امریکہ کا صدر ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ وائس پریزیڈنٹ ہوگا، اور اصل طاقت اسی کی ہوگی، اور یہ مزید آگے 4 سال یا ہو سکتا ہے آگے 8 سال امریکہ پہ حکومت کرے۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ اپنی رائے دیں کہ آیا یہ امریکہ کے قانون کے مطابق ممکن ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کرے گا بھی، تیسرا یہ کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 8 سال 10 سال تک ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں رہ سکتا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آئین کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ تیسری دفعہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، یہ تو کلیئر ہوگی بات۔ اب کیا آئین کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، اتنی آسان بات نہیں ہے کہ امینڈمنٹ کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں، مگر ریپبلکنز میں سمجھتا ہوں آفٹر دس راؤنڈ ڈونلڈ ٹرمپ از گوئنگ ٹو بی اے بگ فیلئر، اور ریپبلکنز جو ہیں ان کو میرا خیال ہے اگلے 8 سال حکومت نہیں ملے گی، یہ جے ڈی وینس فارغ ہو جائیں گے۔ یہ جو ایجنڈا لے کے چل رہا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ، یہ اتنا میوریک ایجنڈا ہے، اینڈ یہ کامیاب بالکل نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیے گا جہاں جہاں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی تک کامیابی کہیں بھی نہیں ہوئی، کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی اس کو، نہ یوکرین میں کامیابی ہوئی ہے، نہ انڈیا پاکستان کے درمیان کو کامیابی ہوئی ہے۔ ابھی بھی انڈیا کہہ رہا ہم کریں گے، اور انڈیا کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ وینیزویلا کے ساتھ نیگوسیشن شروع ہو گئی ہیں کہ جی آپ ہمیں تیل سارا جو ہے وہ ہمیں دیں، اور اپنے جو آئل کمپنیز ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں وہاں اور تیل نکالیں وہاں سے، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی سیکیورٹی دیں، ہم تو نہیں جائیں گے وہاں، اور یہ تو $100 بلین کی ضرورت ہے اور 10 سال لگ جائیں گے ہمیں، وہ تیار ہی نہیں ہے جانے کے لیے۔ تو اس وینیزویلا آپریشن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اسرائیل کے اندر یہ غازہ کے اندر جو اسٹیبلائزیشن فورس بنانے جا رہے ہیں وہ بھی نہیں بن رہی ان سے، تو یہ اور جو سعودی عربیہ جیسے پرانے الائز جو ہیں وہ بھی دور ہو رہے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از گوئنگ ٹو بی اے فیلئر ایز اے پریزیڈنٹ، اور کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ ریپبلکنز آگے جا کے جیتے۔ البتہ ڈیموکریٹس کو اب تبدیلی کچھ کرنی پڑے گی، ینگ لوگ لانے پڑیں گے، اور ان کو سمجھنا پڑے گا کہ جو ڈیموکریٹس کی پرانی پالیسی رہی ہے آف اگریسو امپیریلزم وغیرہ، وہ اب نہیں، یہ جو جنریشنز اب آ رہی ہیں دے ڈونٹ وانٹ دیٹ، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ بوٹس آن گراؤنڈ کہیں نہیں ڈال رہا، مگر ہی از لوزنگ ٹریک۔ زہران ممدانی صحیح کہہ رہا کہ جس کام کے لیے آپ کو ووٹ دیا گیا آپ ادھر جائیں۔ وہ ووٹ دیا گیا 2 چیزوں کے لیے کہ آپ جنگ ونگ نہیں کریں گے، کہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کریں گے، اور تیسری چیز یہ کہ آپ جو روزمرہ کے جو ایشوز ہیں امریکن عوام کے، غریب لوگوں کے، ان کی طرف آپ توجہ دیں گے، مہنگائی، ہیلتھ، یہ ایجنڈا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ تو وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کر نہیں رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اسٹیبلشمنٹ کو جب بھی ڈال رہی ہے کہہ رہا کہ جی 1.5 ٹریلین میں 50% اپنا بجٹ بنا رہا ہوں، ملٹری بجٹ بنا رہا ہوں۔ سو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ از گوئنگ ٹو ہیو ایگ آن ہز فیس۔ ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب نہیں ہوگا تو یہ توقع ہی نہ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا جے ڈی وینس اگلا کوئی پریزیڈنٹ پھر سے بنیں گے۔ یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے۔ آئی تھنک ابھی ڈیموکریٹس سونر اور لیٹر نوجوان قسم کے لوگ جو کہ لیفٹ آف سینٹر ہیں، جو کہ وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ زہران نے کی ہیں، آئی تھنک دے ول ناؤ ٹیک دا سینٹر اسٹیج ان امریکن پالیٹکس گوئنگ فارورڈ۔ اصل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیبل کے اوپر ٹرمپ 2028 کی ایک کیپ فروخت کے لیے پیش کی گئی تھی $50 میں، جس کے بعد یہ بحث چھڑ گئی کہ شاید وہ 28 میں بھی بننے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ، لیکن وہ تب 82 سال کے ہوں گے اور اتنی بڑی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں نہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وہ تیسری بار پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے۔ لیکن ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوپ ہول موجود ہے 22 امینڈمنٹ میں کہ پریزیڈنٹ کو تو ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ وہ 3rd ٹائم نہیں آ سکتے، لیکن وائس پریزیڈنٹ کے امکانات کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ لیکن سیٹھی صاحب نے وہ امکانات بھی 10 سال کے لیے ختم فارغ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس۔ چلیں، جو ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے ان کے لیے تو سائے آف ریلیف ہے یہ۔ اینی ویز، سعودی عربیہ سے نوید شہزاد۔ سیٹھی صاحب، جو بھی سیاستدان ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے ساتھ وہ کیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ خود جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس، آپ ایسا کریں کہ اس کو کرسی سے اتاریں، ہمیں بٹھائیں، اس کے بدلے آپ جو بولیں گے ہم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے لیڈروں کی مثالیں آپ جانتے ہیں۔ تو یہ پھر سیاستدان جو ہے جب ناکام ہوتے ہیں، جب ان کی حکومت چلی جاتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کرتے ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں آتی، یہ خود جاتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، مطلب
یہ پرانی بات ہو گئی نا. اب سچویشن چینج ہو گئی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ان کنٹرول اور ان کمانڈ ہے. اب وہ فیصلہ کرے گی کون ان کے پاس آتا ہے اور کون کس کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. پہلے یہ ایسے ہی تھا کہ جب ایک نکلتا تھا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑ کے دوسرا اس کو نکال دیتا تھا, آ جاتے تھے, پھر میوزیکل چیز چلتی تھی ود دا ہیلپ آف دی اسٹیبلشمنٹ. مگر آئی تھنک وہ سچویشن اب چینج ہو گئی ہے. اب ایسی سچویشن نہیں ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ از ان فل کنٹرول اینڈ سو آئی ڈونٹ تھنک وہ جو سہارا لے کے کرتے تھے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ناؤ. اب جب بات راولپنڈی کی ہو ہی رہی ہے تو وہاں سے سوال شامل کر لیتے ہیں اسلم صاحب کا. پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا وزیر خزانہ بھی آیا ہے جس کی وزارت کے دوران جی ڈی پی گروتھ 5% تک گیا ہو؟ جی ڈی پی گروتھ پاکستان کی تاریخ میں کب 5% اور اس سے زیادہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی ایوب خان کے زمانے میں 60 کی دہائی میں بالکل 6-7% تک گئی تھی جی ڈی پی گروتھ. مگر یاد رہے کہ امریکن ایڈ آ رہی تھی بہت ساری, ڈھیر ساری, اور یہ بیلنس آف پیمنٹس وغیرہ کے پرابلمس نہیں تھے. اسی طریقے کے ساتھ جنرل مشرف کے زمانے میں بھی 4.5-5% تک گئی ہے. مگر پھر یاد رہے کہ وہ 2000 سے لے کے 2020 تک کوئی $20 بلین امریکہ نے پمپ ان کیے تھے وائے ویریس IMF پروگرامز اینڈ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ملٹری اینڈ سویلین ایڈ. تو جب بھی اور تو یہ ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوئی. ہاں جب سیاستدان رننگ دا شو تو 4.5% یہ چلتی رہی ہے. اور جب فوجی اوور ان کنٹرول اس وقت بہت سی امداد آتی تھی فرام امریکہ بیکاز آف دی الائنس, اور اس وقت پھر 5%, 5.5%, 6% تک بھی گروتھ گئی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں گئی. لیکن سیاسی حکومتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی پرفارمنس اچھی رہی جی ڈی پی کے اعتبار سے؟ نہیں پرفارمنس یا وزیر دیکھیے خزانہ؟ پیسے ہوں تو پھر ظاہر اگر آپ خرچ کریں گے تو گروتھ بڑھے گی. تو اگر پیسے آ رہے تھے تو خرچ کر رہے تھے تو گروتھ بڑھ رہی تھی. تو اگر پیسے نہ ہوں تو خرچ نہ کریں گے تو گروتھ کہاں سے ہوگی؟ لیکن بہترین وزیر خزانہ پاکستان کی تاریخ کا سیاسی دور حکومت میں آپ دیکھیے دس از ناٹ اے فیئر کویسچن بیکاز اگر پیسے آ رہے ہیں تو فائنانس منسٹر نے کیا کرنا ہے؟ پیسے آ رہے ہیں تو کام چل رہا ہے. تو اگر پیسے نہیں آ رہے تو پھر کام کر کے دکھاؤ نا. تو وہ تو کوئی مجھے فائنانس منسٹر نظر نہیں آ رہا جس نے پیسوں کے بغیر گروتھ کرا دی ہو باہر سے. اب تو ریمیٹنسز بھی اتنی آ رہی ہیں اینڈ اسٹل وی آر ان ٹربل. تو اس لیے آئی تھنک یہ جو IMF وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ IMF پروگرام کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. پہلے تو یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا بیکاز راستے میں ہم بھاگ جاتے تھے, ہم نے اسٹاپ گو ہوتا تھا. 3%, 5%, 4%, پھر 2%, یہ اسٹاپ گو. جیسے جیسے پیسے آتے تھے آپ خرچے کرنے شروع کر دیتے تھے, لونز لینے شروع کر دیتے تھے, پھر وہ گلے پڑ جاتی تھی, آپ لونز ریپے نہیں کر سکتے تھے, تو پھر آپ گرا دیتے تھے سارا کچھ کہ نہیں گروتھ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انفلیشن شروع ہو جاتی تھی. تو آئی تھنک دس از بین دا ہسٹری آف پاکستان. اس کو کہتے ہیں, انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے اسٹاپ گو, کہ جی گو. اور وہ اٹ آل از لنکڈ ود فارن ایڈ اینڈ از لنکڈ ود انفلیشن اینڈ منی سپلائی. تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں, بٹ میں نہیں سمجھتا کہ ان دا نیئر فیوچر ابھی اگلے 2-3 سال میں کوئی 5% گروتھ تک ہم بالکل نہیں جا سکتے. جب تک جینیون فارن انویسٹمنٹ اور اپنی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو وداؤٹ دیٹ ہم نہیں کر سکیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ڈیفنس انڈسٹری آپ کی چل جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی دیٹ از گوئنگ ٹو بی این امپورٹنٹ انویسٹمنٹ بوم. مگر وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کتنے پیسے ایکچولی آتے ہیں, کتنی جلدی آتے ہیں, کس طریقے سے آتے ہیں اور وہ کس طریقے سے خرچ ہوتے ہیں. اگر وہی پیسے آپ نے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز پہ کر دیے تو پھر انویسٹمنٹ کہاں ہوگی ان گروتھ ریلیٹڈ انڈسٹریز. اچھا سر صاحب, ایسے میں ایک بڑے تجزیہ کار اور ایک بڑے صحافی وہ ڈسکس کرتے دکھائی دیے, کسی میٹنگ میں کوئی بات ہوئی ہے کہ اس سیٹ اپ کو کچھ چینج کیا جا سکتا ہے مڈ وے اس سال کے, کہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ آپ نے وزیر خزانہ کی تو بات کی تھی, کیا حکومت میں کوئی اور بھی بدل سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے, میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ کیبنٹ کے اندر کوئی تبدیلیاں آئیں. یہ بالکل ممکن ہے کہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ IMF کے پروگرام جو ہے بس ہو گیا نا اب, اور بہت تنگی ہو رہی ہے اور بڑی سخت تنقید ہو رہی ہے, عوام کے لیے کچھ کیا جائے. اس کے لیے خرچے کرنے پڑیں گے, ڈیفیسٹس رن کرنی پڑیں گی. تو اس کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کو آنے بتائیں ہم کیسے یہ کریں گے. تو اسی لیے وہ تنقید ہو رہی ہے فائنانس منسٹر صاحب کے اوپر. تو اب یہ ہے کہ یس آئی تھنک دیکھیے نا, پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی. ایک مر کے 3 سال میں PIA کی ہے, جو کہ فرینکلی اگر یہی کرنا تھا تو یہ تو پہلے دن ہو سکتا تھا. اتنی لمبی چوڑی اس پہ کیا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ڈسکوز پڑی ہوئی ہیں, اتنا کچھ پڑا ہوا ہے پرائیویٹائزیشن, کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ سیاستدان اور یہ جو جنہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں دے ناٹ ڈیلیورنگ. ڈیلیوری یہ ہے کہ وہ ہو کہ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ پورے ہوں.
وہ ہو نہیں رہے ہیں. اچھا اس پہ کس کی غلطی ہے؟ اٹ از ناٹ دا پالیٹیشینس. میں آپ کو بتاؤں یہ اتنے بیوروکریٹک رولز بنے ہوئے ہیں کہ سب ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کو جلدی کی تو کوئی نہ کوئی ہمارے پہ کیس بن جائے گا کل کو. اتنے اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں اور بیوروکریسی جو ہے کسی چیز کے اوپر نہیں کرنے دیتی آپ کو. وہ کہتے ہیں ہم کیوں کریں, آپ فیصلہ کریں. منسٹر کہتا ہے جی تسی گھگی مارو, وہ کہتا ہے ایسی نہیں مارنی, کل نو نیب آ جائے گی ساڑھے کو. اور یہاں جس طریقے سے نیب کو استعمال کیا گیا ہے تو وہ کانفیڈنس ہی نہیں کسی کے اندر. ڈیسیژنز آر ناٹ بینگ ٹیکن. آپ کے ایس آئی ایف سی کے ہیڈ جو ہیں وہی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, سرفراز صاحب, کہ بھائی فیصلے تو ہم کر رہے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو وہ ویئر از ہی پوائنٹنگ؟ ہی از پوائنٹنگ اٹ ٹو دا سول اینڈ بیوروکریسی اینڈ ٹو دی سویلین. اور سویلین منسٹرز کیا کریں, وہ کرنا بھی چاہیں تو بیوروکریٹس کرنے نہیں دیتے ہیں. وہ 100 چیزیں نکال کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. تو آئی تھنک اس قسم کے اسٹرکچرل پرابلمس ہیں اینڈ ناٹ ایزی ٹو سالو. اور یہ اگر آپ کوئی لے بھی آئیں, کوئی بڑے وزٹس لے آئیں, پتہ نہیں کہاں سے لائیں گے, وزٹس لے آئیں جن کے پاس کوئی ایسی جادو ہے جو کہ آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, اور باقی اکانومسٹ کو نہیں پتا, تو اور یہ کوئی بڑی کوئی تبدیلی آ جائے گی. نو, ایک ہی سلسلے میں تبدیلی آ سکتی ہے بہتری کے لیے کہ یہ جو جنٹری ہے ہماری رولنگ کلاس ہے یہ اپنی تھوڑی جیبیں کاٹے اور عوام کے لیے اپنے پیسے, سارے پیسے کھا جاتے ہیں یہ. اگر یہ اپنی جیب سے وہ پیسے نکال کے عوام کے لیے نہیں کریں گے تو یہ کوئی اس ملک کی ہیلپ نہیں کر سکتا. غریب کی کوئی گروتھ ہو جو ہے اس کے کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس بھی نہیں ہونے. اس کا مطلب ایسی نہ ہی سمجھیے. تو سمجھو نہ ہی. یہ جو مسئلہ سیٹ صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ پارٹ آف دا پرابلم ہے, تو یہ چیزیں تو وہ ہیں جو سب کو پتہ ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کو رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایسا کون آئے گا جو یہ سارے مسائل حل کر پائے گا. یہ سوال اپنی جگہ پر برقرار. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.